صرف کرامات ہی بیان کر کے محفل کو برخاست کر دینا یہ درست نہیں. ان کی سیرت کے مختلف جو اور پہلو ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے، ان کی سیرت کے جو دیگر احوال ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے. حضور محبوب سبحانی کی صحبت پانے والے وہ مجاہدین، آپ کو پتہ ہے بیت المقدس فتح ہوا، ان کے فاتح کا نام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. نام سنا ہوا ہے؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت نجم الدین ایوبی کے بیٹے ہیں. حضرت نجم الدین ایوبی اپنے بیٹے کو لے کر حضور محبوب سبحانی شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور میرا یہ بیٹا ہے، اس کے سر پر آپ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں اور اس کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کا عظیم فاتح بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کا عظیم جرنیل بنائے. تو حضور محبوب سبحانی شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے ان کے لیے خصوصی آپ نے دعا فرمائی. اور اس دعا کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بڑے ہوئے تو سلطان نور الدین زنگی کی جو افواج تھیں، جو ان کی فوجیں تھیں، ان کی فوج میں یہ ایک فوجی کی حیثیت سے برتھی ہوئے تھے سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عروج عطا فرمایا، اسی فوج میں چلتے چلتے پھر سپہ سالار بن گئے اور پھر سلطان بن گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دست اقدس کو وہ برکت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ سے بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. مسلمانوں کے عظیم فاتح ہو کر یہ دنیا کے سامنے ابھرے. اچھا پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ اب آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دور کے پیروں کو چاہیے کہ ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں جو ان کے مریدین اکٹھے ہو رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، ان میں بھی کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا کریں، ان میں بھی کسی مجاہد کو پیدا کریں، ان میں کسی ایسے جرنیل کو پیدا کریں جو مسلمانوں کی صف اول کے اندر کھڑا ہو کے مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت کر سکے، مسلمانوں کی مال جان کی حفاظت کر سکے، مسلمانوں کے اسلام کا تحفظ کر سکے، ان کے دین ایمان کی حفاظت کر سکے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف بیت المقدس فتح نہیں کیا بلکہ وہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے عقیدے کی بھی حفاظت کرتے رہے. اور آج اس بات کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں شام کے اندر، یہ شام کا علاقہ ہے، یہ بیت المقدس کا ایریا، یہ جتنا بھی ہے یہ ملک شام کے اندر شمار کیا جاتا ہے. شام کے ایریا کے اندر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور یہ تربیت یافتہ کس کے؟ حضور محبوب سبحانی کے. اور ادھر ہندوستان کا ایریا سلطان شہاب الدین غوری نے کنٹرول کیا ہوا ہے. دور ایک ہی ہے. 5ویں صدی ہجری سے لے کر 6 صدی ہجری تک کا جو یہ عرصہ گزرتا ہے، اس عرصے کی اگر تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک پیر کامل کے مرید نے شام کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کے کفار کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے اور دنیا کے کافروں کو انہوں نے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہوا ہے اور پرچم اسلام کو بلند کیا ہوا ہے. اور ایک پیر کامل سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں سلطان شہاب الدین غوری، انہوں نے پورا ہندوستان کنٹرول کیا ہوا ہے. یعنی اس دور کے جو پیر تھے صرف ورد وظیفے نہیں کرتے تھے بلکہ امت کے اندر جرنیل پیدا کرتے تھے. ان کے دور کے، اس دور کے جو پیر کامل تھے، آج کے دور کا بھی پیر کامل وہی پیر کامل ہے جو امت کو بیدار کر دے، جو امت کی سوئی ہوئی سوچ کو بیدار کرے اور امت کی فکر کو شعور بخشے اور امت کو سیدھا راستہ عطا کرے. اور اس دور کے ولی، اس دور کے پیر کامل صرف چلے کر کے، چلے سکھانا نہیں سکھاتے تھے کہ چلے کرنا نہیں سکھاتے تھے. اس دور کے پیر کامل جتنے ہوتے تھے وہ اپنے لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن کرتے ہوئے امت مسلمہ کی جناب سرپرستی اس انداز سے انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست اقدس پر امت مسلمہ کو عروج عطا فرمایا.